قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور پھر اس کے اندر اعمال کرنے کی توفیق عطا کی۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک عمل کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، روزے کا اہتمام ہوتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے سامنے اپنی التجا رکھتا ہے، اپنی درخواست کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال یہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت انسان کو ان کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں لازمی ضروری اضافہ کروں گا۔ شکر گزاری شرط ہے، اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اطاعت کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اطاعت کے اندر لگا دی۔ یہ ماہ مقدس مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور عطا کر دی، تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اور دوسری چیز یہ کہ رمضان المبارک تو چند دن تھے، ایام معدودات تھے جو گزر گئے اور انہوں نے گزر ہی جانا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے اور آپ کا رویہ نیک اعمال کے اعتبار سے وہ بدلنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال رمضان المبارک میں ہوئے، رمضان گزرنے کے بعد ہم اس سے زیادہ کریں۔ رمضان میں جو نیک اعمال ہم نے کیے، رمضان کے چلے جانے کے بعد اب ان نیک اعمال کے اندر ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو قرآن بھی بند، رمضان کا مہینہ چلا گیا تو نماز کی سستی بھی واپس آ گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا تو دعا کرنا ہی بھول گئے۔ ایسا میرا اور آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ کی پچھلی نیکی قبول ہو گئی۔ نیکی کے بعد انسان گناہوں کے اندر لگ جائے، یہ پچھلی نیکی کے مردود ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ اور تابعین کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 ماہ تک، 6 دن تک نہیں، 6 ماہ تک وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں تو ان کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت ہی تو اصل ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر قبول نہ ہو، اگر نوٹ چلے نہیں تو اس نوٹ کا فائدہ کیا؟ تو بیکار ہے، ردی ہے۔ تو اگر اعمال قبول نہ ہوں تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں۔ اعمال کی وقعت ہی تب ہے کہ جب انسان اسے اللہ سے قبول کروا لے، اللہ کے سامنے رو دو کر اللہ سے قبولیت کے کھاتے میں انہیں ڈلوا لے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، آپ یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ادومها وان قل، وہ عمل جو انسان اہتمام کے ساتھ کرے، روٹین بنا کے کرے، اس کے اندر ناغہ نہ کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ جوش آئے، انسان 3 تسبیحات سبحان اللہ کی پڑھ لے،
اور دوسری طرف روزانہ 10 مرتبہ انسان اہتمام کے ساتھ تسبیحات پڑھ لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا وہ 300 مرتبہ پڑھنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے کہ اس میں استقامت ہے، اس میں روٹین ہے، اس میں اہتمام ہے، اور یہی اہتمام مجھے اور آپ کو چاہیے، یہی استقامت مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد ہم ان اعمال کے اندر استقامت کے ساتھ لگے رہیں۔ اور اللہ رب العزت بہت کریم ہے، جب انسان استقامت کے ساتھ اعمال میں لگ جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آدمی اگر بیمار ہو جائے یا اسے دور سفر پہ جانا پڑ جائے اور وہ عمل نہیں کر سکتا، بیمار ہو گیا، پہلے نوافل کا اہتمام کرتا تھا اب وہ نہیں ہو رہے، مسجد میں جاتا تھا اب نہیں جا پا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب ہو نہیں رہی، سفر پہ چلا گیا ہے، روزہ رکھتا تھا روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اور غرضے کے جو وہ عمل اپنے گھر میں رہ کے کرتا تھا جبکہ وہ صحت مند تھا، توانا تھا، جبکہ وہ گھر پہ تھا، آپ نے فرمایا اگر بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اللہ رب العزت بغیر کیے اسے ان تمام اعمال کا اجر دے دیتے ہیں جو اہتمام کے ساتھ صحت کی حالت میں گھر رہ کے کیا کرتا تھا۔ یہ اتنا عظیم اجر ہے اعمال پر اہتمام کا، اعمال پر ڈٹ جانے کا، اعمال پر ثابت قدمی کا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر سی نصیحت کی تھی، چھوٹی سی نصیحت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، مختصر سی نصیحت یہ ہے کہ یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، اس کے بعد تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اس دعوے کے خلاف ہو کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، لیکن تمہارا عمل اس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن کریم نے متوجہ کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بن جانا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کر کے سوت کاتا، داغا بنایا، اور پھر کیا کیا، اس کو بنا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارا توڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا اعمال کر لینے کے بعد، نیکی کر لینے کے بعد، اس کی توفیق مل جانے کے بعد تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا، اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا، اپنے اعمال کو اللہ سے قبول کروانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو بچا کر رکھنا۔ حفاظت کریں گے، بچائیں گے تو اللہ سے کچھ پائیں گے نا۔ جس کی ڈکیتی ہو گئی وہ اگلے کو جا کے کیا دے گا؟ جو راستے میں لٹ گیا وہ دوسرے کو جا کے کیا ادا کرے گا؟ دوسرے کو جا کے تو وہی ادا کرے گا جو اپنا کیش لے جائے گا اور اسے جا کے ادا کرے گا، پھر بدلے میں اسے کچھ ملے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے نیکیاں ڈالتے جائیں اور دوسری طرف سے نکلتی جائیں۔ کتنا بھر لیں گے، کتنی ڈال لیں گے، جتنی مرضی ڈال لیں گے، جب دوسری طرف تھیلے کے اندر سوراخ ہے تو وہ نکلتی جائیں گے۔ اس کی لیکیج جب تک بند نہیں کریں گے، اس میں جتنی مرضی ڈال لیں وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، ان پہ استقامت اختیار کرنی ہے، ان پہ مداومت اختیار کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم نے بڑا خوبصورت تبصرہ کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا اہل ایمان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا، سچا کر کے دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کے حکم کو پورا کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اور جو پیچھے بچ گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ کیسے ہیں؟ وہ انتظار میں ہیں کہ کب میرے رب کا حکم آ جائے
اور میں بھی اپنی ہمت اور استطاعت اور وسعت کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ کر لوں۔ عمل سے بھاگنا مومن کا شیوا نہیں ہے، عمل سے راہ فرار اختیار کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، جس نے اس بات کا اللہ رب العزت سے عہد کر لیا ہے کہ اللہ میں تجھے معبود مانتا ہوں اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اب اس کے لیے کس بات کی چھٹی، اس کے لیے کس بات کی مرضی؟ اس کی مرضی اور خواہش اور منمانی اب سب کی سب اس کلمے کے تحت آ گئی، اس معاہدے کے تحت آ گئی جو اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ اور اعمال کو برباد کرنے کے لیے، اعمال کو ضائع کرنے کے لیے بہت سے گناہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک گناہ بہت سنگین ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ان کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں کہ محنت بھی کریں اور صلہ بھی کچھ نہ ملے، کریں بھی بہت کچھ اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، وہ تمہیں میں سے ہیں، غیر مسلم نہیں، اور فرمایا تمہاری قوم میں سے ہیں، اور فرمایا کہ بدعمل نہیں ہوں گے، وہ اتنا نیک ہوں گے کہ جیسے رات کو تم تہجد پڑھتے ہو ایسے وہ بھی تہجد پڑھیں گے، نہ غیر مسلم ہوں گے نہ بدعمل ہوں گے، بلکہ نیکیوں کے معاملے میں وہ ہر نیکی میں پیش ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ تنہائی میں ہوں گے، جس وقت وہ خلوت میں ہوں گے، وہاں حرام کا ارتکاب کریں گے، وہاں وہ دیکھیں گے جسے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، وہ سنیں گے جس کو سننے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو ان کی تنہائیاں اچھی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ تو یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ سنگین جرم ہے جو میرے اور آپ کی نیکیوں کو قیامت کے دن برباد کر دے گا اگر میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر میں نے اور آپ نے توبہ نہ کی، اگر میں نے اور آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست نہ کیا۔ تو رمضان تو چلا گیا اور اس نے جانا ہی تھا، انسان کی زندگی کا میٹر چل گیا ہے، اب وہ گزرے گی، اب وہ میٹر چلتا رہے گا، وہ نہیں رکے گا، حالات جیسے بھی ہو جائے، کہ میں نہ بدل جاؤں، میرا رویہ نہ بدل جائے، میں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنے لگ جاؤں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ پر یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ مومن کو موت سے پہلے کوئی چھٹی ہی نہیں ہے، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحت مند ہیں تو اور احکامات ہیں، بیمار ہیں تو اور احکامات ہیں، چھٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جب تک کہ موت نہیں آتی، اور موت تک ثابت قدم رہنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھنا، یہی اصل پیغام ہے۔ اور رمضان کے جانے کے بعد رب بدل تو نہیں گیا، جو رب رمضان میں تھا وہی اب ہمارا رب ہے، جس رب کے خوف اور ڈر اور جس کی محبت میں ہم روزہ رکھتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، اب بھی وہی رب ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ تو جو رمضان میں تھا وہ اب بھی ہے،
جس رب کا حکم رمضان میں تھا اس رب کا حکم اب بھی ہے. جس کی اطاعت ہم رمضان میں کرتے تھے اس کی اطاعت اب بھی میرے اور آپ پر لازم. اپنی عبادات کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں، اپنی نیکیوں کو رمضان تک محدود نہ رکھیں، بلکہ رمضان المبارک میں جو کوتاہی رہ گئے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی ابھی تک پوری نہیں کی، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا ابھی تک پورا نہیں کیا، یا اور دوسرے اعمال جو رمضان المبارک کے اندر کرنے شروع کیے تھے وہ پورے نہ ہوئے، تو اب میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے. مہلت نہیں ختم ہوئی، اور پتہ نہیں مہلت کب ختم ہو جائے. اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں، اپنی محنت کو بچائیں، اپنی محنت کو برباد نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعا گو رہیں.